اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میرا آج کا ٹاپک ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کامیاب اور اچھی زندگی کی آرزو کس کو نہیں ہوتی، بلکہ غور کریں تو ہم سب کی کوششوں اور کاوشوں کا مقصد ہی ہماری زندگی اچھی اور کامیاب ہو۔ یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ اس سے کامیاب اور اچھی زندگی نہ آسمان نے دیکھی اور نہ زمین پر بسر ہوئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی تھی۔ یہ وہ زندگی ہے جس کی تصویر ہم کو احادیث کے آئینے میں نظر آتی ہے۔ اگر ہم اس آئینے کو دیکھیں اور اس سے روشنی حاصل کریں تو آج بھی ہمارے لیے وہ راہ کھل سکتی ہے جس پر چل کر سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اور دنیا و آخرت کی ساری سربلندیاں حاصل کی تھیں۔ اس لیے تذکیر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحبت ہماری زندگی کے لیے بھی بڑی اہم اور مبارک ثابت ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہو سکیں اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ حاصل کر سکیں، لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اپنی روحوں کو فیضیاب کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخشے ہوئے انمول ہیروں سے اپنی جھولی بھر سکیں اور اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن کر سکیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور صحبت کے اندر موجود ہیں، جو احادیث قرآن کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں۔ ہم سب جیسے ہی نیکی اور بھلائی کا سفر شروع کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تو ہم خود ہیں۔ ہزار ارادے باندھتے ہیں لیکن وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، لیکن ہم نہیں کر پاتے یا نہیں کر سکتے، اور ہمیں یہ بھی خوب معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، مگر جو نہیں کرنا چاہیے اس سے ہم نہیں رک پاتے۔ کہیں سے وسوسے آتے ہیں، کہیں دنیا کی ترغیبات آڑے آ جاتی ہیں اور کہیں نفس کی خواہشات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ زندگی کا وہ سفر جو کامیابی، بھلائی اور نیکی کی جستجو میں بسر ہوں، اس راہ کا پہلا قدم کیا ہے؟ اس پر چلنے کے لیے ہمیں کس زیادہ راہ کی ضرورت ہے اور کون سے شرائط ہیں جن پر چلنے سے یہ سفر کامیابی کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے پیش نظر رہیں گے اور ان کا جواب اس حدیث کے اندر موجود ہے جو میں اب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا تھا۔ پھر اس نے پوچھنا شروع کیا کہ زمین والوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ وہ اس راہب کے پاس آیا اور کہا کہ اس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ جب راہب نے انکار کیا تو اس نے اس کو بھی مار ڈالا اور اس طرح اس نے 100 قتل پورے کر لیے۔ پھر اس نے پوچھنا شروع کیا کہ زمین والوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کو پھر ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ وہ وہاں گیا اور پوچھا کہ اس نے 100 انسانوں کا قتل کر دیا ہے، کیا اب اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ عالم نے کہا کہ ہاں، تمہارے اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اس بستی کی طرف چلے جاؤ، اس میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی کرو اور اپنے بستی کی طرف لوٹ کر نہ آنا، اس لیے کہ وہ برے لوگوں کی بستی ہے۔ چنانچہ اس نے اس بستی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ آدمی توبہ کر کے سچے دل کے ساتھ اللہ کی رحمت کی طرف آیا تھا، مگر عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے تو ایک بھی نیکی نہیں کی۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا۔ انہوں نے اس کو اپنے درمیان جھگڑا نپٹانے کے لیے ثالث بنا لیا۔ اس نے کہا کہ دونوں بستیوں کے درمیان فاصلے کو ناپو اور یہ شخص اس بستی کے قریب پایا جائے وہ اسی بستی میں شمار ہوگا۔ لہٰذا فاصلہ ناپا گیا اور وہ اس بستی کے قریب پایا گیا جس کی طرف ارادہ کر کے وہ جا رہا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ اب آئیے اس حدیث پر غور کریں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے ایک بڑا مؤثر طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہانی بیان فرمائی ہے۔ کہانی کے لفظ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے، اس لیے کہ کہانی سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی،
یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانی بیان فرمائی اور ان لوگوں کی کہانی بیان فرمائی جو اس سے پہلے گزر چکے تھے۔ اگر اس حدیث کی تشریح نہ بھی کی جائے تو مجھے یہ یقین ہے کہ آپ سب اس کا اصل مفہوم پا گئے ہوں گے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی خواہ کتنی ہی گناہ کیوں نہ کر لے، وہ کتنی ہی بڑے گناہ اس سے کیوں نہ سرزد ہو جائیں، یہاں تک کہ انسانی جان ضائع کرنا، اس کا خون بہانا، جو کہ اتنا بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا گویا اس نے سارے انسانوں کو مار دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے سارے انسانوں کی جان بچا لی۔ اگر اتنا بڑا گناہ بھی سرزد ہو جائے اور وہ بھی ایک نہیں 100 قتل کر لے، توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ چند شرائط کو پورا کرے۔ اس کے اندر اضطراب اور بے چینی ہو، اور وہ نادم اور شرمندہ ہو، وہ اپنی اصلاح کا جذبہ رکھتا ہو اور اپنی اصلاح کے لیے اپنی سی کوشش کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ اس حدیث کا مرکزی مضمون ہے۔ انسان اور گناہ کا بالکل ایسا تعلق ہے جیسے کوئی آدمی پانی پر چلے تو لازماً بھیگے گا، لہٰذا جو آدمی دنیا میں رہے گا اس سے لازماً گناہ سرزد ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں تو نیکی کریں اور چاہیں تو برائی، اور ہمیں اس آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنے ارادے اور اختیار سے نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ گویا موت اور زندگی کے درمیان جو مہلت دی گئی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ آزما کر دیکھ لے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جب یہ اختیار دیا گیا کہ انسان چاہے تو اچھے عمل کر سکیں اور چاہیں تو برے، لہٰذا برے کام کرنے کا امکان پیدا ہو گیا، اور جب زندگی ایک آزمائش ٹھہری تو پھر یہ بھی امکان ہے کہ ہم برے کام کریں، اور یہ بھی اختیار ہے کہ نیک کام کریں، نیکیاں بھی ہوں اور گناہ بھی۔ اس لیے گناہ کا سرزد ہونا انسان کے اس اختیار کے ساتھ ہے، اور جن ترغیبات کے درمیان اسے رکھا گیا ہے اس کا فطری تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس وقت کھول کر بیان کر دیا تھا جب پہلا انسان پیدا کیا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو ایک حکم دیا اور ان کے اس اختیار کی آزمائش کی، ان پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کریں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس سے پہلے آدم کو یہ حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ جب انسان کو پیدائش کے پہلے دن ہی یہ بات کھول کر بیان کر دی گئی، جس آزمائش گاہ میں تم جا رہے ہو تم ضعیف اور کمزور ہو، بھول اور غفلت تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ارادے کی کمزوری بھی تمہارے اندر موجود ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امتحان اور آزمائش سے بخیر و خوبی گزرنے کے لیے اس کو مزید 2 ہتھیار دیے۔ سب سے پہلے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو استغفار کے الفاظ سکھائے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ان کو چھوڑ دیا ہو، بلکہ خود اس نے کلمات حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو سکھائے۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تم نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ گویا انسان پر یہ بات کھول دی گئی کہ گناہ تو ہوگا لیکن اس پر اصرار نہ کرنا، اس پر اکڑ نہ جانا، بلکہ شرمندہ اور نادم ہو کر ہماری بارگاہ میں لوٹ آنا، تم ہمارا دروازہ کھلا پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دوسرا ہتھیار جو اللہ تعالیٰ نے پہلے روز سے ہی انسان کو دیا وہ اپنی ہدایت سے نوازنا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں راستہ دکھانے کے لیے ہمیشہ میں اپنی ہدایت بھیجتا رہوں گا، تاکہ جب تم بھول جاؤ تو میری ہدایت تمہیں یاد دلاتی رہے گی سیدھا راستہ اور صحیح راستہ رویہ کیا ہے، یعنی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہیں گی۔ توبہ دراصل وہ ہتھیار ہے جس سے انسان اپنی فطرت کی ساری کمزوریوں کے باوجود اس امتحان گاہ میں جب گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے دوبارہ صحیح راستے پر آ سکتا ہے۔ اس لیے خدا کے جتنی انبیاء آئے انہوں نے اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ استغفار اور توبہ کی دعوت دی بھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ لوگوں اللہ کے حضور توبہ کرو، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے، جو بھی توبہ کرے گا، ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کرے گا، میں اس کو بخش دوں گا۔ چنانچہ توبہ دراصل علاج ہے ان سارے مسائل کا جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں پیش آتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں اور کمزور نکلتا ہے، منصوبے بناتے ہیں مگر وہ پورے نہیں ہوتے، ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن نیکی کے راستے پر چل نہیں پاتے، ہم برائی سے بچنا چاہتے ہیں لیکن پھر اس برائی میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ اس کشمکش میں صرف ایک ہی چیز ہے جو ہمارا سہارا ہے، اور وہ ہے توبہ کا راستہ اور اللہ کی رحمت۔ اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے جس نے بہت گناہ کیے تھے، جیسا کہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 سے مراد واقعی 99 بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سارے قتل بھی، لیکن ہم 99 ہی فرض کر لیتے ہیں۔ البتہ اس میں اپنے گناہ کے اوپر اضطراب اور بے چینی پائی، اگر اس کے اندر یہ اضطراب اور بے چینی نہ پائی جاتی یا اس کو ندامت اور شرمندگی نہ ہوتی تو وہ کیوں پوچھتا پھرتا کہ کیا میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے؟ جو آدمی غافل اور لاپرواہ ہو اس کو اس بات کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس شخص کو اس بات کی فکر تھی اور وہ 99 قتل کرنے کے بعد بھی اس کو یہ فکر لائق ہوئی کہ اس کا ضمیر زندہ تھا جو اسے برابر کچو کے لگا رہا تھا، اور وہ بے چین تھا کہ میں آخر اپنے گناہوں سے کیسے نجات پاؤں اور کیسے توبہ کروں اور کیسے واپس اپنے اللہ کی طرف لوٹوں۔ دراصل گناہوں کی زندگی سے نکل کر نیکی کا سفر شروع کرنے کے لیے سب سے پہلا تقاضا اپنے گناہوں کا احساس اور اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہے۔ ندامت اور شرمندگی کے بغیر اگر انسان 100 دفعہ بھی استغفار کہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ توبہ کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ آدمی اپنے بارے میں فکر مند ہو، وہ اپنی غلطیوں کی تعویل نہ کرے کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، یا اب کیا ہو سکتا ہے، ہم تو بہت بڑے گناہگار ہیں۔ در حقیقت جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے گناہگار ہیں تو اس کے پیچھے اپنے گناہ کو دور کرنے کے لیے کوئی جذبے کار فرما نہیں ہوتا اور نہ شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے، بلکہ گناہ کرنے کی تعویل اور عذر ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ توبہ دراصل ندامت اور شرمندگی کا نام ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ ہر قسم کے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، وہ گناہ جو ہمارے دل پر بھی داغ لگاتے ہیں اور روح کو بھی مضطرب و بے چین کرتے ہیں، آخرت کے عذاب کا مستحق بھی ٹھہراتے ہیں، اور وہ رحمان و رحیم آقا جو ہم سے محبت کرتا ہے، جس سے ہم کو محبت کرنا چاہیے، اس سے بھی ہم کو دور کرتے ہیں، نتیجتاً اس کے اور ہمارے درمیان پردہ اور حجاب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، ان کے دلوں پر زنگ جمع ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ توبہ کے لیے دوسری شرط جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ گناہ سے بچنے کا مصمم ارادہ ہے۔ اس حدیث کے مطابق اس آدمی کا اس قدر مضبوط ارادہ تھا کہ پہلے تو وہ پوچھتا پھرتا رہا کہ زمین میں کون ہے جو مجھے بتائے کہ توبہ کا کوئی راستہ ہے۔ جب وہ اسی راستے کی تلاش میں ایک راہی کے پاس پہنچ گیا، گوشے میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے کے پاس، اور اس نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، تو اس نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ 99 قتل کرنے کے بعد تب تو توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس نے اس کو بھی مار دیا۔ بظاہر انسان کو قتل کرنا تو ایک بڑا سنگین جرم تھا، لیکن یہ بھی اس کے دل کے قرب اور بے چینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت وہ کچھ نہیں جانتا تھا، جاہل تھا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ توبہ کا راستہ کیا ہے۔ اس کو اس پر غصہ آیا، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے نتیجے میں یہ قدم کر ڈالا۔ مگر اسے توبہ کی فکر لاحق تھی اور اس کا ارادہ مضبوط تھا۔ پھر وہ اس کے پاس پہنچا جس کے پاس علم تھا، اور اس نے جب اس کو توبہ کا راستہ بتایا تو اس راستے کے اوپر چل پڑا۔ دراصل مضبوط ارادہ تھا جس نے اس کو اس منزل تک پہنچایا، لہذا توبہ کے لیے دوسری چیز مضبوط ارادہ ہے۔ توبہ کے لیے تیسری چیز گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش ہے۔ توبہ کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اس چیز کو ترک کر دے جو بری ہے، اور اگر تلافی کر سکتا ہو تو اس کی تلافی بھی کرے اور اس چیز کو اختیار کرے جو اچھی ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس عالم کو اس نے کہا کہ اس بستی کو چھوڑ دو جو برے لوگوں کی بستی ہے، اور اس بستی میں چلے جاؤ جو نیک لوگوں کی بستی ہے، جہاں لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی کرو، تو اس نے اس راستے پر چلنا شروع کر دیا بغیر توقف اور بغیر ٹھہرے۔
وہ اس راستے پر نکل کھڑا ہوا۔ اس کی یہ کوشش دراصل توبہ کے لیے تیسری شرط تھی جو اس نے پوری کی۔ نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری اور ناگزیر ہیں، یعنی احساس سے گناہ ہو، اپنی غلط کاریوں پر ندامت و شرمندگی ہو، اور مضبوط ارادہ ہو کہ ان برائیوں سے پیچھا چھڑانا ہے، اور پھر اس کے لیے آدمی بھرپور سعی اور کوشش کرے۔ یہ 3 چیزیں تھیں جو اس آدمی کا سرمایہ بھی تھیں، اور اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی، اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ اس نے انسان کے اعمال کے نتائج مطلوب نہیں، اس لیے کہ بخوبی جانتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے اور کتنی خواہشات اور ترغیبات کے اندر گھرا ہوا ہے۔ دراصل جو چیز انسان کے اختیار میں ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ اب یہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے، نیکی کی راہ پر یہ سفر کتنا پائے تکمیل تک پہنچتا ہے یا نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ خدا کو تو بس خلوص نیت کے ساتھ کوشش اور سعی مطلوب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی ریگستان میں جا رہا ہو اور اس کے پاس ایک ہی اونٹنی ہو اور اس پر اس کا کھانا اور پانی لدا ہو۔ ایک جگہ وہ آرام کے لیے لیٹ جائے اور جب اٹھے تو دیکھے کہ اونٹنی سامان سمیت غائب ہے۔ اب ریگستان میں سورج چمک رہا ہے، نہ راستہ ہے، نہ پانی ہے اور نہ کھانا۔ ایسے میں اس کی مایوسی کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے بعد وہ جگہ جگہ تلاش کرتا پھرتا ہے لیکن اونٹنی کہیں نہیں ملتی اور بالآخر مایوس ہو کر لیٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ کھانا، نہ پانی اور نہ اونٹنی ہے۔ اس حالت میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی پاس ہی کھڑی ہے۔ اب اس آدمی کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور مارے خوشی کے کہتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب۔ یعنی اس قدر حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ الٹی بات اس کے منہ سے نکل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس آدمی کو اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی کو پانے سے ہوتی ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کی تلاش میں ہے کہ وہ آئیں اور اس کی راہ پر چلیں۔ یہ اس کی رحمت ہے جو ہر برائی اور انسان کے درمیان راستے کو سمیٹ دیتی ہے اور نیکی اور آدمی کے درمیان راستہ مختصر کر دیتی ہے، اور صرف ایک بار ہی اس کے قریب ہونے پر رحمت کے آغوش کھول کر اس کو سمو لیتی ہے۔ حدیث میں اپنی جگہ پر پوری ایک کہانی بیان ہوئی ہے۔ ایک ایک لفظ اور ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ اس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس واقعے کو اگر ہم یاد رکھیں تو اس میں رہنمائی کا سارا سامان موجود ہے۔ نیکی کی راہ پر سفر کرنے کے لیے آپ کو جتنی اسباق کی ضرورت ہے وہ اس واقعے کے اندر بیان ہو گئے ہیں۔ ان کو اگر آپ مضبوطی کے ساتھ تھام لیں تو آپ سیدھی راہ پر چل سکتے ہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو ہم کو اس حدیث سے ملتا ہے۔ اگر ہم اس کو یاد رکھیں تو زندگی کا سفر جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں درپیش ہے، ہم اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر دنیا میں بھی کامران اور سربلند ہوں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کے مستحق ٹھہریں۔ اس کے لیے اس زمین میں رہنمائی اس حدیث سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف ایک بلشت آگے بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جو چلتا ہوا آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ تربیت اور جنت کی طرف رہنمائی کے لیے بے پایاں رحمت دیکھو، لیکن یہ رحمت بھی اسی کے لیے ہے جو اپنے ارادے اور کوشش سے ایک بلشت تو بڑھے، یہ قدم تو اٹھائیں، اور جو کھڑا ہی رہے، لاپرواہ اور بے نیاز رہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے، وہ اس بے پایاں رحمت سے کیا پائے گا؟ شرط تو بندے کی طرف سے ارادہ اور کوشش کی ہے، باقی تو انتہائی فیاضی کے ساتھ میزبانی اور دستگیری کا ہر سامان موجود ہے۔ اس کے لیے ایک بنیادی بات یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو یہ سفر شروع کرنا ہے تو آپ رات میں یا دن میں تنہائی میں تھوڑا سا وقت نکالیں اور بالکل تنہا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور اپنی پوری زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اپنے دل، اپنے دماغ کے بارے میں، اپنے مقاصد و تصورات کے بارے میں، اپنی کمائی اور اعمال کے بارے میں، دوسرے انسانوں سے برتاؤ کے بارے میں سوچیے اور غور و فکر کیجیے۔ جہاں جہاں آپ کا علم یہ بتائے کہ آپ نے غلط کیا، وہاں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ آپ اس کو دوبارہ نہ کریں گے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس توبہ کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ 100 دفعہ بھی پلٹ کر یہ گناہ سرزد ہو جائے، مگر جب تک آپ پلٹتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے توبہ کرتے رہیں گے، گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش میں لگے رہیں گے، اللہ کا در ہمیشہ کھلا پائیں گے۔
بس اتنا کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اگر میرا آڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تب تک اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔